قیامت کا منظر تھا جب جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا گیا۔ اس کے مسافروں پر جو ہے وہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا منظر۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جس طریقے سے راتوں رات آپریشن کر کے اس پہ قابو پایا اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ دھول چٹائی، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے کوئی بھی ایسے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر آگے بڑھ کر کوئی اکوموڈیٹ کرنے کی بات آتی ہے، محافظوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہی کام آتی ہیں، وہاں ہماری پاک آرمی کام آتی ہے۔ تحریک انتشار کے آفیشیل پیجز پر جس طریقے کی انتشار پھیلایا جا رہا ہے، ان کو بھی میں یہ سمجھاؤں گی کہ خدا کے لیے آپ باز آ جائے۔ بحیثیت قوم کی بیٹی میں اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، اور آج میں بات کرنے لگی ہوں ایک بہت بڑے بزدلانہ حملے کی جو ایک ٹرین پر کیا گیا، یعنی جعفر ایکسپریس۔ یہ ابھی معاملہ ہوا جعفر ایکسپریس پہ جس طرح دہشت گردی کا بزدلانہ مظاہرہ کیا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے جس طریقے سے راتوں رات آپریشن کر کے اس پہ قابو پایا اور دہشت گردوں کو جو ہے وہ دھول چٹائی، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہماری جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے کوئی بھی ایسے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر آگے بڑھ کر کوئی اکوموڈیٹ کرنے کی بات آتی ہے، محافظوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہی کام آتی ہیں، وہاں ہماری پاک آرمی کام آتی ہے۔ خودکش بمباروں نے جناب جو ہے وہ لوگوں کو ڈھال بنایا۔ اس جعفر ایکسپریس کو جو ہے وہ اس کے مسافروں کو اغوا کیا گیا اور ان کو پہاڑوں پہ لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کو یرغمالی بنایا گیا۔ زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے آرمی کے جو لوگ تھے وہ شامل تھے، یعنی کہ اس میں ہمارے سپاہی لوگ جو ہے وہ شامل تھے، اور ٹرین ڈرائیور جو تھا اس کے بیان کے بعد تو جو ہے وہ تہلکہ مچ گیا پورے پاکستان میں۔ بولان کے پاس یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جعفر ایکسپریس کو جو ہے اس کے مسافروں کو اغوا کیا گیا، اور باقاعدہ یہ دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ اس لیے کیا گیا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی کے لیے ایک اور کام بڑھا دیا جائے کہ وہ جی اب یہ جو ہے وہ کام کرے۔ ٹرین پہ حملہ ہوا، وزیر ریلوے کا بھی بڑا بیان سامنے آیا، اس میں جو ہے وہ ہمارے ملک کی نامور شخصیات کے بھی بڑے بیان سامنے آئے، اقوام متحدہ بھی اس میں میدان میں جو ہے وہ آن پڑا۔ آپریشن مکمل ہوا تو DGISPR کا بھی بیان سامنے آیا، اور جس طریقے سے جعفر ایکسپریس پہ ہماری کمانڈوز نے، ہمارے آرمی فورسز نے جس طرح دہشت گردوں کو دھول چٹائی ہے، جس طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے، جس طریقے سے یرغمالیوں کو بازیاب کروایا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ تو ثانیہ جعفر ایکسپریس جو ہے، اس سے متعلق بہت سی اور معلومات بھی میرے پاس ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ بازیاب مسافروں کو سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ پہنچا دیا گیا تھا، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ فائرنگ کا جو واقعہ تھا یہ بھی ڈرانے دھمکانے اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی خوف و ہراس پھیلانے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو 80 یرغمال آزاد کروائے گئے، شدت پسند یرغمالیوں کو جو ہے وہ یرغمالی جو انہوں نے بنائے ان کو پہاڑ پہ لے گئے تھے، کسی دور جگہ پر لے گئے تھے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ دہشت گردوں نے جس طرح ان کو یرغمال بنایا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ رعب بھی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی لوگ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، خاص طور پہ اس میں بڑے تجزیہ کاروں کے جو ہے وہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن ایک قیامت کا منظر تھا جب جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا گیا، اس کے مسافروں پر جو ہے وہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا منظر۔ جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا سالیہ سامنے آتا ہے، اور اس پہ مختلف پارٹی بازی بھی سامنے آتی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ جب دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو جعلی مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی میدان میں اترتی ہیں۔ اب ایک گلاس میں نا جب پانی ڈالتے ہیں تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، وہ گلاس میں اگر آپ پانی ڈالتے رہیں گے نا تو وہ پانی ظاہری بات ہے کہ باہر آ جائے گا، آپ اسے اتنا ہی بھر سکتے ہیں جتنے گلاس کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن یہاں پر میں حیران ہوں کہ نافرمانی اور گستاخی کی حد مکا دی ہے ایسی تنظیم نے کہ جو صرف اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ سوچتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب ہماری سیکیورٹی فورسز کو کے خلاف سازشیں کرنا، سیکیورٹی فورسز کے خلاف باتیں کرنا ان کا مشغول بن گیا ہے۔ اب جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرنے والے جو ہیں، معصوم عوام کو یرغمال بنانے والے جو ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے؟ سوال میرا یہ ہے آپ پوری عوام سے، کیا یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے؟ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ جب انہی دہشت گردوں کو آپ جو ہے وہ ریاست
کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جب آپ ان کو دینی مار مارتے ہیں تو اب بہت سے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو دہشت گردی کا نشانہ کیوں بنایا گیا. ہمارے بہت سے اینکر پرسن ہوتے ہیں، پھر حامد میر صاحب بھی بات کرتے ہیں، پھر مارنگ بلوچ بھی بات کرتی ہے کہ جی ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام ہو گیا. اب دہشت گرد جو بندہ ہے، جو کسی بھی معصوم بندے پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ہماری سیکیورٹی فورسز سامنے آ کے آپریشنز نہ کریں، مطلب وہ یرغمالیوں کو آزاد نہ کروایا جائے. میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جو ایکسپریس ہے، اس کے حوالے سے جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس میں حملے میں جب یرغمال بنایا گیا لوگوں کو، تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو یرغمال جو قیدی بنائے گئے ہیں وہ کسی کے بہن بھائی نہیں ہیں، ان کا کسی سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی کسی کی بہن بیٹیاں بچے باپ چور ان میں سے بھی وہ لوگ شامل تھے. تو کیا ہماری سیکیورٹی فورسز آگے بڑھ کر جو ہے وہ ان کو نہ بچاتی؟ کیا ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ آپریشن کر کے جو ہے وہ اس آپریشن کو کامیاب نہ کرتے؟ جب بھی ہماری فوج میدان میں اترتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارے چند سو کالڈ اینکر پرسن اور جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ آ کے سامنے میدان میں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں فوج کے خلاف جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی ایک مشکل دور سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، تو مشکل دور میں قدرتی آفات ہوں یا اگر کوئی اس قسم کا دہشت گردی کا واقعہ ہو تو ہماری سیکیورٹی فورسز ہی کام آتی ہیں. DGISPR کی طرف سے بھی جو بیان آیا وہ بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ وہ باقاعدہ طور پر جو یہ حملہ کیا گیا اس کی مذمت سامنے آئی، اور اس کے خلاف باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ عمل پیرا ہو کے پاک فوج سمیت جو تمام ریاستی ادارے ہیں ان سے التماس کیا گیا کہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ پس پردہ عناصر کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر ان کو جو ہے وہ سزا دیں. اور میری بھی یہی ڈیمانڈ ہے. پاک فوج ہمارا فخر ہے، پاک فوج ہمارے امن کی ضامن ہے. میں پاک فوج کے ان جوانوں کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے جعفر ایکسپریس کے یرغمالیوں کو آزاد کروا کے ایک مثال قائم کی ہے. میں پاک فوج کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہر مشکل دور میں پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے اور آگے بڑھ کر اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو بچایا ہے. جو بھی ان کے خلاف بات کرتے ہیں انہیں ڈوب مرنا چاہیے. بلکہ میں کہتی ہوں کہ یہ تو آپ کو اللہ کے ہاں جا کر بھی اس کا حساب دینا پڑے گا کہ جو آپ کے گھر کا شیر ہے آپ اس شیر کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال بروقت جب ابھی کارروائی نہ ہوتی تو 80 یرغمالی جو ہیں آج ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوتا، اس کا میرے پاس جو ہے وہ کوئی جواب نہیں ہے. یہ آپ اور میں بہتر طور پر جانتے ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پہ مسافروں کو رہا کروایا. جعفر ایکسپریس کو جو دہشت گردی کا یہ مظاہرہ ہوا، اس میں پاک فوج نے اپنا اہم کردار ادا کیا. بحیثیت قوم کی بیٹی میں اپنی پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ جس طرح میرے پاک فوج کے جوانوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس دہشت گردی کے واقعے کو کور کیا ہے، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یرغمالیوں کو آزاد کروایا ہے، ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. اور دہشت گردانہ گندی سوچ کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہماری پاک آرمی کی طرف سے، پاک فورس کی طرف سے. اور تحریک انتشار کے آفیشیل پیجز پر جس طریقے کی انتشار پھیلایا جا رہا ہے ان کو بھی میں یہ سمجھاؤں گی کہ خدا کے لیے آپ باز آ جائے. کیونکہ صورتحال یہاں پر یہ کہ آپ اپنے گھر کے شیر کو نہیں مار سکتے. آپ لوگوں کے 100 اختلافات ہو کسی سے بھی، لیکن آپ کو صرف فوج سے اختلاف ہے، آپ کو صرف فوج سے ہی پرابلم ہے، آپ کو اپنے آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ہر جگہ پہ ٹھیک ہے اور فوج ہر جگہ پہ غلط ہے. وہ نوجوان جو اپنے مطلب عزت اپنی مٹی کی حرمت کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اپنے جھنڈے کی حرمت کے لیے اپنی زندگیاں جو ہے وہ ابھی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کسی کے بھائی بیٹے شوہر نہیں ہیں. آپ کو حیا نہیں آتی؟ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ ہماری پاک آرمی پاک فورسز کس طرح کام کر رہی ہیں اور کس طرح ہماری پاک فوج جو ہے وہ دہشت گردانہ کوئی رویہ اس کا مقابلہ کرتی ہے، کوئی قدرتی آفت آ جائے اس کا مقابلہ کرتی ہے؟ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ تحریک انتشار کو باز آ جانا چاہیے اور غلط طریقے سے جو ہے وہ ہماری پاک فوج کے حوالے سے غلط باتیں جو ہے کم سے کم میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے گھر کے شیر کے خلاف جو ہے وہ سازشیں بند کرنی چاہیے اور ہمیں ایک پیج پر آ کر پاکستان کی امن سلامتی اور پاکستان کے لوگوں کی امن سلامتی اور دہشت گردانہ رویے کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے.